بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل اب سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بھی سمجھنے لگتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہیے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ چٹنی سے روٹی کھا لینا، مگر کبھی بھی اپنی بہن بیٹی کو گھر سے باہر مت نکالنا، کیونکہ باہر کے کچھ لوگوں کی اپنی بہن بیٹی ہوتی ہے، دوسروں کی نہیں۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جب آپ سے کوئی پریشانی میں مشورہ مانگے تو مشورے کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دے، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں اب صحیح کام کر رہے ہیں۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے 2 طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والا سمجھدار نہیں ہوتا، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھے۔ اگر کوئی آپ کو بڑا نقصان پہنچائے اور اس کے بدلے میں چھوٹا سا فائدہ دے کر بھی آپ پر احسان جتلائے تو اس انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ جوانی امیر اور غریب ہونے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جھک کر خود کو آزاد نہیں کر سکتے، بلکہ آزادی کے لیے آپ کو ان سے لڑنا ہوگا۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ شیشے کی طرح بنے جو کمزور تو ہوتا ہے، لیکن سچ دکھانے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ معاشی حالت بہتر کرنے کی سب سے بہترین عمر 18 سے 30 سال ہے، جو اکثر لوگ یہ وقت محبت اور فضول خرچی کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہاں بڑھاؤ جہاں آپ کو عزت، خلوص اور سچائی نظر آئے، ورنہ تنہائی ہی آپ کا بہترین دوست ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں جب تک وہ بولے نہیں جاتے، لیکن بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھ لو۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کی ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے دراصل وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان کی آزمائش جتنی بڑی اور مشکل ہوگی، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ کبھی بھی کسی چیز پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرے جب تک آپ اس سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ غصہ وہ واحد کفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ عقل مند انسان کو غصہ بہت کم یا بہت ہی دیر سے آتا ہے۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوست کو ہمیشہ بغل میں اور دشمن کو ہمیشہ آگے رکھیں، لیکن بھروسہ اپنے سائے پر بھی مت کرے۔ منافق دوست سائے کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ آپ کے روشن ترین لمحات میں آپ کے قریب، لیکن آپ کی تاریخ ترین وقت میں کہیں نظر نہیں آتا۔ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ خود کے لیے پسند نہیں کرتے۔ مایوسی اور امید کے درمیان ہمیشہ امید کا انتخاب کرے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقشے قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کبھی جواب نہ دیں جس کے سوالات ناگوار ہوں، اور ایسے شخص سے سوال نہ کریں جس کے جوابات گھٹیا ہوں۔
कल को जिल्लत उठाने से बेहतर है कि आज थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली जाए। दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की वजह यह होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमें छोड़ ना दे। खतरनाक है वो इंसान जो पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। दूसरों के रवैयों को ये इजाजत कभी ना दें कि वो आपके ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। ये दुनिया है और यहाँ आप सिर्फ इन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। ये नुस्खा निहायत सस्ता तरीन है। उसका इस्तेमाल अगर रोजाना करें तो आपको फायदा है, वरना हफ्ते में 3 बार लाजमी इस्तेमाल करना है। खशखास और दूध से बनाए आसान नुस्खा, जिससे टाइमिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर 4 औरतें एक साथ हों तो वो थक जाएंगी, अब फारिग नहीं होंगे। इसके अलावा ज़हनी सुकून और सेहत भी अच्छी रहेगी। नुस्खा तैयारी: 1 गिलास दूध, खशखास 30 ग्राम, पानी आधा गिलास। खशखास को पहले पानी में धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। फिर 1 गिलास दूध, आधा गिलास पानी और खशखास सब मिलाकर उसको पकाएं। हल्की आंच रखनी है। देखना जब वो आधा गिलास पानी का खत्म हो जाए तो उसे उतार लें। फिर मलमल के कपड़े से उसे छान लें। खशखास को इसी कपड़े में अच्छी तरह निचोड़ दें। वो मुकम्मल गिल चुकी होगी, उसे हाथ से मिल लें, इसका अरक निकाल लें। फिर दूध में हसब जायका शहद डाल लें। अगर शहद ना मिले तो चीनी डाल सकते हैं और उसको दिन दोपहर के बाद रात गए तक किसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और ज़हनी सुकून भी मिलेगा, नींद भी आएगी और मर्दाना टाइमिंग इतनी ज्यादा कि सारी रात की हम बस्तरी होगी। आजमा कर देख लो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। जिन्हें सब पता होता है वो अक्सर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होता है। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हैं, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। जिंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन टूटने ना पाए। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। मोहब्बत और पसंद 2 मुख्तलिफ जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद होते हैं वो तोड़ के अपने पास रख लेते हैं, और जिनको मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। कभी तो इंसान को दुख इतनी ऊंचाई पर बिठा देता है कि उसे लफ्जों, लहजों और एहसासात की सारी बस्तियां साफ दिखाई देती हैं। असल मोहब्बत तो यही है कि जैसी भी तलखी हो जाए, शिद्दत की नाराजगी हो जाए, तो अपने दिल मैले न किए जाए और अना की दीवार तामीर न की जाए। सुकून हासिल करने की फिक्र छोड़ दो, दूसरों को सुकून देने की फिक्र करो, तो सुकून खुद ब खुद मिल जाएगा।